الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پیارے ناظرین، آج ہم سنیں گے بہت ہی اہم مسئلہ، بچہ کب بالغ ہوتا ہے، کتابیں رکھنے کی ترتیب بھی سنیں گے، اور مصلی پر کعبۃ اللہ شریف کی تصویر کے حوالے سے بھی آج سنیں گے۔ وسوسوں کا ایک سبب یہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ آئیے سنتے ہیں، لڑکے کو 12 سے 15 سال کی عمر کے دوران، یعنی بچہ کب بالغ ہوتا ہے اس کی تفصیل بتا رہے ہیں۔ لڑکے کو 12 سے 15 سال کی عمر کے دوران اور لڑکی کو 9 سے 15 سال کی عمر کے دوران جب پہلی بار احتلام ہو، بالغ ہو گئے، یعنی پہلی بار لڑکے کو 12 سے 15 سال، لڑکی کو 9 سے 15 سال کے دوران جب پہلی بار احتلام ہوا ہے تو وہ بالغ ہو گئے ہیں۔ اب ان پر احکام شریعت کے جو احکام ہیں، احکام شریعت کی پابندی عائد ہو گئی ہے، لہذا احتلام کے ذریعے بالغ ہونے کی صورت میں ان پر غسل فرض ہو گیا ہے، اور اگر کوئی علامت بلوغ کی نہ پائی گئی ہو، دونوں ہجری سن کے حساب سے پورے 15 سال کی عمر کے جب ہوں گے تو بالغ مانے جائیں گے، یعنی کوئی شرائط، کوئی ایسی چیز نہیں پائی گئی بلوغت کی، تو اب اگر جیسے 12 سے 15 سال لڑکے کو اور 9 سے 15 سال لڑکی کے عمر کے دوران اگر احترام ہو گیا، یہ بالغ ہو گئیں، ٹھیک ہے نا، یہ بالغ ہو جائیں گے۔ اگر یہ چیزیں نہیں پائی گئیں، لہذا احتلام کے ذریعے بالغ ہونے کی صورت میں ان پر غسل فرض ہو گیا ہے۔ اگر کوئی علامت نہیں پائی گئی، یعنی 12 سے 15 سال کے دوران لڑکے کو احتلام نہیں ہوا، ایسی کی بلوغ کی علامت نہیں پائی گئی، اور 9 سے 15 سال کے دوران لڑکی کو کوئی بلوغت کی علامت نہیں پائی گئی، تو یہ اب بالغ نہیں ہوئے، اور ہجری سن کے حساب سے، جو ہجری سن ہے اس کے حساب سے جب 15 سال کے ہوں گے یہ بالغ ہو جائیں گے۔ آئیے سنتے ہیں کتابیں رکھنے کی ترتیب۔ قرآن پاک سب کتابوں کے اوپر رکھیے، پھر تفسیر، پھر حدیث، پھر فقہ، پھر دیگر اسلامی کتابیں رکھنے کی ترتیب بتائیے، یعنی قرآن پاک سب سے اوپر رکھنا ہے۔ قرآن پاک سب کتابوں کے اوپر رکھیے، پھر تفسیر کی کتاب رکھنی ہے، پھر حدیث کی، پھر فقہ کی، پھر دیگر اسلامی کتابیں رکھ سکتے ہیں۔ کتابوں پر کوئی دوسری چیز، یہاں تک کہ قلم بھی مت رکھیے، کتابوں پر کوئی دوسری چیز یہاں تک کہ قلم بھی مت رکھیے، بلکہ جس صندوق میں کتاب ہو اس پر بھی کوئی چیز نہ رکھیں، یعنی جس صندوق میں آپ کو پتہ ہے کتاب ہے اس صندوق پر کوئی چیز بھی نہ رکھیں۔ آئیے سنتے ہیں، مصلی پر کعبۃ اللہ شریف کی تصویر۔ ایسے مصلی جن پر کعبۃ اللہ شریف یا گنبد خضرا بنا ہوا ہو، ان کو نماز میں استعمال کرنے سے مقدس شبیہ پر پاؤں یا گھٹنا پڑنے کا امکان رہتا ہے، یعنی ایسے استعمال کرنے سے مقدس، جیسے کعبۃ اللہ شریف کی تصویر ہے اور گنبد خضرا کی تصویر ہے، اس پر پاؤں یا گھٹنا پڑنے کا امکان رہتا ہے، شک رہتا ہے، امکان رہتا ہے، لہذا نماز میں ایسے مصلی کا استعمال کرنا مناسب نہیں ہے۔ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے، آپ کو شک ہے بھئی میں ایسے مصلی پر نماز پڑھوں گا جس پر کعبۃ اللہ شریف کی تصویر بھی بنی ہوئی ہے اور گنبد خضرا کی تصویر بھی بنی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے میں نماز پڑھوں گا، پاؤں پڑ جائے گا یا گھٹنا پڑنے کا شک ہے، امکان ہے، تو ایسے مصلی کو استعمال کرنا مناسب نہیں ہے، ایسے مصلی استعمال نہ کریں۔